خالد حمدانی صاحب، سب سے پہلے ذرا میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں. یہ سدرا کا واقعہ ہمارے سامنے آیا، جو سدرا کا کیس تھا اس کے بارے میں کیا پتہ چل سکا سر؟ اغوا تھا یہ؟ پولیس کیسے اس کے قتل کے معاملے تک پہنچی ہے جس کی قبر تک کے نشانات مٹا دیے گئے ہیں؟ اس واقعے کی جو ابتدا ہوئی، ہمیں 20th آف دس منتھ کو ایک اپلیکیشن میری آفس میں ہمیں ایک ریسیو ہوئی کہ ایک لڑکی کو اغوا کر کے کشمیر لے جایا گیا ہے. ہم نے فوراً اس کی FIR کی، اور جو اس اپلیکیشن کا جو اپلیکنٹ ہے وہ اپنے آپ کو اس خاتون کا اس نے ظاہر کیا کہ وہ اس کا شوہر ہے. جو ہی ہم نے اس کیس کی تفتیش کو آگے بڑھایا اور لوکل انفارمیشن سے اور ٹیکنیکل انالیسز آف دا ڈیٹا اور باقی ہمیں جو پولیس مختلف اینگل سے تفتیش کرتی ہے، تو ہمیں شک پڑا کہ اس لڑکی کو کشمیر سے واپس لا کر قتل کر دیا گیا ہے. اور جیسے پھر ہم نے تفتیش کو آگے بڑھایا تو اس میں بہت سارے بڑے ٹیریبل قسم کے اور چیزیں ہمارے پاس سامنے آئیں کہ لڑکی کو نہ صرف واپس بلایا گیا، گھر میں لا کر فیملی ممبرز بیٹھے، دیئر کزنز ود ایچ ادر، 2 فیملیز ہیں یہاں پہ. انہوں نے ایک جرگے کی صورت میں یہ فیصلہ کیا اور لڑکی کو ایک کمرے میں قتل کرنے کے بعد بارش ہو رہی تھی اس رات 17th آف دس منتھ، 1 گھنٹے میں قبر تیار کی گئی اور پھر اس کے بعد لڑکی کو وہاں پر ڈیڈ باڈی کو لے جایا گیا ایک رکشے میں اور وہاں پر دفنا دیا گیا. تو جب یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں تو ہم نے اسی اپلیکیشن کو جو کہ اغوا کی تھی اس کو ہم نے مرڈر میں کنورٹ کیا. اور جو جیسے ابھی آپ بات کر رہی تھی کہ ایسے کیسز کی ریاست ہی مدعی ہوتی ہے، تو ہم نے پولیس کی مدعیت میں قتل کا مقدمہ درج کیا ہے. پھر ہم پورے جو سسپیکٹس اس میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو انوالو ہیں ان کو، کیونکہ ابھی انڈر انویسٹیگیشن ہے کیس، تو میں محتاط بینگ بٹ کیئرفل کہ آپ سے جو چیز ہم لیگلی شیئر کر سکتے ہیں وہی شیئر کر رہے ہیں کہ کچھ اریسٹ کر لی گئی ہیں اور انشاءاللہ آئی ایشور یو کہ اس واقعے میں جو بھی ملوث ہے، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ملوث ہے، ہم اس کی تہہ تک پہنچ چکے ہیں. اس کی پوری جو پکچر ہے وہ ہمارے سامنے ہے اور ان میں سے انشاءاللہ دی لا ول ٹیکس اس کورس. اور یہ خواہش بھی ہوگی سر کہ جس طرح سے آپ انویسٹیگیشن تک پہنچ رہے ہیں، انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، آپ اس کی تہہ تک پہنچ رہے ہیں، ذمہ داروں کو کیفر کردار تک بھی پہنچایا جائے. حمدانی صاحب یہ فرمائیے گا سر، جس طرح سے آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں، انفولڈ کر رہے ہیں، تو کیا اس میں یہ پتہ چل سکا ہے کہ اس بچی کا، اس لڑکی کا جب قتل ہوا ہے، قتل کے بعد اغوا کی رپورٹ درج کروائی گئی ہے سر؟ جی، قتل کے بعد ہی اغوا کو، جس وقت ملزمان کو، فیملی کو یہ شک پڑا کہ پولیس اس واقعے کے بارے میں سوال جواب کر رہی ہے، ایسا کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے، وہ ٹیک اٹ ویری سیریسلی. ہم نے اپنے طور پہ معلومات لینے کے لیے علاقے میں پولیس بھجوائی، اور جب لوگوں کو جو کہ اس واقعے میں ملوث ہیں کہ ان کو معلوم ہوا کہ پولیس اس واقعے کے بارے میں معلومات اکٹھی کر، تو فار دا سیک آف کہ پولیس کو مس لیڈ کیا جائے، ڈسٹریکشنز کریٹ کی جائیں، تو یہ اغوا کا پرچہ درج کرایا گیا. لیکن یہ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بعد میں تفتیش کی صورت میں انہی کے خلاف جاتی ہیں، ملزمان کے خلاف جاتی ہیں یہ چیزیں. بالکل ٹھیک. اچھا حمدانی صاحب، ہمارے پاس ایک ظلم یہ بھی ہے نا کہ وہ خواتین جو ظلم کا شکار ہو گئیں اس کے بعد مزید ان کو جو ہے وہ ظلم کا شکار کیا جاتا ہے، وکٹم بلیمنگ کی جاتی ہے، وکٹم شیمنگ کی جاتی ہے. اب کل تک جو ہمارے سامنے خبریں آ رہی تھی اس خاتون سے متعلق، وہ غیرت کے نام پر قتل ہو رہا تھا، غیرت کے حوالے سے FIR اور اغوا کے حوالے سے FIR درج ہو رہی تھی. لیکن آج ہمارے سامنے دوسرا شوہر خاتون کا آ گیا اور اس کے بارے میں بھی کچھ چیزیں انفولڈ ہوئی ہیں کہ شاید پہلے شوہر نے کوئی زبانی طلاق وغیرہ دے دی تھی، اس کے بعد دوسری شادی کی گئی تھی. تو یہ کیا معاملہ ہے، ذرا یہ بھی پلیز بتا دیجئے. دیکھیں، دیر از نو اسپیس فار وکٹم بلیمنگ. جو ایک معصوم جان گئی ہے اس کو بلیم کرنا اٹ وڈ بی ان ہیومن ایکٹ. دیر از نو پلیس، نو اسپیس فار اینی وکٹم بلیمنگ. جہاں تک پہلی شادی ہونے کا تعلق ہے وہ بھی ابھی اسٹیبلش نہیں ہوئی. جو کہ ہمیں کشمیر میں اس لڑکی کو لے جایا گیا، جو دوسرا شوہر سامنے آیا ہے، جو انہوں نے کورٹ میں جا کے میرج کی ہے، وہاں پہ شی ڈکلیئرڈ ہر سیلف ایز ان میرڈ، کہ اس کی شادی نہیں ہوئی تھی. لیکن یہ تفتیش کی باتیں ہیں. دی باٹم لائن از کہ ایک گروسم مرڈر ہوا ہے، ایک انسانی جان کو قتل کیا گیا ہے،
اور جی کولڈ بلڈڈ مرڈر ہے یہ، اور جس میں جی ہمدانی صاحب یہ بڑی اس میں پھر امپورٹنٹ آپ بات کر رہے ہیں، جو کچھ آپ کو پتہ چلا ہے اب کے لیے تک کوشش اس کی کے گئی ہے۔ مطابق، کیونکہ کورٹ میں نکاح ہوا، کورٹ میں شادی ہوئی اور وہاں پر اس بچی نے خود کو ان میرڈ ڈکلیئر کیا تھا، لیکن جو سٹوریز مختلف ذرائع سے اور جو لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ تو کچھ اس طرح کی باتیں ہیں کہ باقاعدہ طور پر 2025 میں جنوری میں شادی ہوئی تھی، 4 ماہ بعد زبانی طلاق ہوئی تھی، جس کے بعد اس نے دوسری شادی کی تھی۔ تو آپ باقاعدہ طور پر اس بات کی نفی کر رہے ہیں کہ کسی بھی طور پر نکاح کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے یہ؟ نہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، اور ایسے کیسز میں ملزمان جو ہیں وہ ڈسٹریکشنز کریٹ کرتے ہیں، لیکن ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ جو مرڈر کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ فیکٹس پہ ہوتی ہے، پریزمپشنز، ازمپشنز پر یا ڈسٹریکشنز پر یا نوائز اور پروپیگنڈا پر ایسے کیسز کی تفتیش نہیں ہوتی۔ تو ان کیسز سے ٹھیک، پولیس بالکل مسلیڈ نہیں ہو رہی، ڈسٹریکٹ نہیں ہو رہی، ہم فیکٹس پر اس کی صحیح۔ تفتیش کر اور رہے ہیں، ہمدانی اور صاحب ہم ابھی اس تفتیش کو کنکلوژن تک لے کے جائیں اریسٹ گے۔ کیا گیا ہے، 8 لوگوں کو ابھی اریسٹ کیا گیا ہے سر، جی اور جو اس ہماری کیس کا کسٹڈی مرکزی میں ملزم ہے جو خود کو صدرہ کا شوہر بھی کہتا ہے پہلا، وہ ابھی تک اریسٹ نہیں ہوا ہے۔ دیکھیں آئی ول ٹرائی ٹو بی کیئرفل، کیونکہ بعد میں ایسی ہی جو میڈیا ٹاک ہوتی ہیں، ڈیفینس لائرز اپنے ڈیفینس کے لیے ٹیکنیکل کنٹرڈکشنز کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کیس میں جتنے بھی ملزمان ہیں آل آر انڈر کسٹڈی، میں یہاں تک کہہ سکتا ہوں، اور ان کی جو اریسٹ ہیں ان کو ہم فارملائز کر رہے ہیں، اور اگر کوئی اریسٹ نہیں ہوا تو بھی اس کو اریسٹ کر لیا جائے گا، اور دے آر ود ان دی نیٹ آف دا لا اینڈ پولیس، اور صحیح۔ کسی کو ہمدانی ہم صاحب وٹ ایور دا اسٹوری از سر، بھاگنے جو نہیں اس میں دیں گے۔ افسوسناک پہلو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ بھی، یہ قتل بھی ایک جرگے کے فیصلے پر ہوا ہے، اور جو جرگے کا سردار ہے، جو سربراہ ہے عصمت اللہ، ان کا بھی کوئی کرمنل ریکارڈ موجود ہے پہلے سے، کوئی ہوائی فائرنگ وغیرہ کے واقعات بھی ہیں، کوئی اس طرح کے کرمنل ریکارڈز بھی موجود ہیں، پولیس کو ڈرانے دھمکانے کے واقعات بھی موجود ہیں۔ از اٹ ٹرو سر؟ دیکھیں پولیس کو کوئی ڈرا دھمکا نہیں سکتا، اور ایسے جو لوکل گلی محلے کے اگر کوئی گینگسٹر بننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے خلاف ایف آئی آرز درج ہوتی ہیں، لوکل ایک اور ان کے یوسی خلاف لیول ہیں ایف آئی کا آر؟ ایک پولیٹک جی ایف آئی آر کچھ ہیں اس کے خلاف، اور لیکن ایک میں بتاتا چلوں کہ یہ جو جرگہ بتایا گیا ہے، تھوڑا سا میں یہ مسکنسیپشن دور کرتا چلوں، دس از راولپنڈیا، دی 4th لارجسٹ سٹی آف دا کنٹری۔ ایسا نہیں ہے کہ گراؤنڈ میں لوگ بیٹھے ہیں، جرگے کا اعلان ہوا ہے، پبلک نالج اور سب کے سامنے کوئی قتل کا فیصلہ ہوا، ایسا نہیں ہے۔ 2 فیملیز ہیں جو کہ گھر کے اندر، ظاہر پولیس انگریس نہیں کر سکتی ود ان دا چادر اینڈ چار دیواری کا تقدس بھی ہم نے رکھنا ہوتا ہے، گھر کے اندر ہی ایک کانسپریسی ہوئی ہے، سازش کی گئی، اور لڑکی کا مرڈر کیا گیا، گھر کے افراد نے مل کر کیا یہ، اور اس کو آپ جرگے کا نام دیں، اکٹھ کا نام دیں، جو بھی اس کو آپ نام دینا چاہیں، اٹس ناٹ اے جرگہ، جی اور اس طرح کے جو فرسودہ نظام ہے اس طرح کے نظاموں کی ہمارے شہروں میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پولیس از اے روبسٹ آرگنائزیشن، گنجائش نہیں ہے، اور ہم ہر ہمارے چیز ملک پہ میں اس کی شہروں میں نظر گنجائش نہیں ہونی رکھتے چاہیے ہیں، سر، جو گاؤں دیہاتوں میں ہوتے ہیں وہاں پر بھی اس ہمارے کی کوئی ملک میں بھی اس کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، اور حکومت کو اس کو اشور کرنا چاہیے۔ ہمدانی صاحب یہ فرمائیے، آپ ایک یونین کاؤنسل کی بات کر رہے تھے جب میں آپ سے عصمت اللہ کے حوالے سے سوال کر رہی تھی، تو کوئی سیاسی جماعت وغیرہ سے کوئی تعلق ہے، کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن ہے؟ we're not sure کہ کس پولیٹیکل پارٹی سے اس کی کوئی ایفیلیشن ہے، کیونکہ تفتیش ابھی ہم ابتدائی مراحل میں ہے، اور ہم اس کو کوئی پولیٹیکل کلر نہیں دینا چاہتے۔ we don't want to embroil the whole issue into politics۔ اس کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی کسی بھی سیاسی، مذہبی، جمہوری جماعت سے کسی کا کوئی تعلق ہو۔ جب پولیس مرڈر کی تفتیش کرتی ہے تو دیز آر میننگ لیس تھنگس، اور یوسی لیول پہ جو ہے وہ پولیٹیکلی ایکٹیو رہا ہے چیئرمین جو لوکل گورنمنٹس کے الیکشنز ہوتے ہیں اس میں، لیکن اس چیز کی اسے سب میننگ لیس تھنگ۔ اور یہ اسی فیملی کا ممبر بھی ہے کیا؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ گھر کے اندر ہی ہوا ہے جو بھی ہوا جی ہے۔ اسی فیملی کے ممبر ہے، جی اسی فیملی کے ہی ہیں، یہ ساری ایک ہی فیملی ہے، دے ہیو مائگریٹڈ فرام دا ادر پروونس، ٹھیک ایک دوسرے صوبے سے جی یہاں پہ ٹھیک سیٹل ہوئے ہیں، اور لوکل ٹریڈرز ہیں،
اور چھوٹا موٹا جیسے بزنس ہوتا ہے بزنس کرتے ہیں، اور جی ایک ہی کمیونٹی ہے اور اسی کمیونٹی کے اندر رہ کے اسی کمیونٹی کے جو افراد ہیں انہوں نے چلیے خالد صاحب ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم آپ سے سر، جس طرح سے آپ اس معاملے کو انفولڈ کر رہے ہیں، اس کی تہہ تک جا رہے ہیں، تو ہم امید کرتے ہیں آپ سے کہ جس طرح سے سرکار اس میں مدعیت میں واقعہ درج کیا گیا ہے تو آپ اس کو منطقی انجام تک بھی پہنچائیں گے، اور جو لوگ اس میں انوالو ہیں، ملوث ہیں کسی مظلوم کے قتل میں، ان کو آپ کیفر کردار تک بھی پہنچائیں گے۔ پروسیکیوشن آپ کی طرف سے بڑی مضبوط ہوگی۔ بہت بہت شکریہ